السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راہیم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راہیم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راہیم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راہیم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راہیم کو دیکھ کر۔ تو راہیم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راہیم سے کہے گی کہ راہیم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راہیم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راہیم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راہیم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے، میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راہیم علی نواز، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راہیم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راہیم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راہیم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راہیم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راہیم کو دیکھ کر۔ تو راہیم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راہیم سے کہے گی کہ راہیم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راہیم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راہیم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے،
اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن، جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا، جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن، جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا، جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے،
کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راہم سے کہے گی کہ راہم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راہم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راہم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے، میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے، میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा है इश्क जुनून की अगली एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राहिम जो कह रहा तो हो चुका है और अब ज़ख्मी शेर बन चुका है और उसने सोच लिया है कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। अपनी माँ और भाई के साथ साथ वो एमन और उसके घर वालों को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर देगा और उनसे पूछेगा कि आखिर तुम लोगों को कितने पैसों में ख़रीदा है मेरी माँ ने। क्योंकि जब राहिम को पता चलेगा कि जमाल ने सब इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है कि एमन को राहिम ने नहीं बल्कि जमाल ने मारने की कोशिश की थी, तभी वो सोचेगा कि जमाल तो मेरे मामू ने ख़रीद लिया है और एमन और उसके घर वालों को मेरी माँ ने। इसीलिए राहिम जब घर आएगा तो शहरोज़ और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे राहिम को देखकर। तो राहिम शहरोज़ से कहेगा कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द सारा सच सबके सामने लेकर आऊँगा और तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा बेनकाब करूँगा। तो आफिया मैडम राहिम से कहेगी कि राहिम, हमें माफ़ कर दो बेटा। तुम जानते हो मैं जितनी मोहब्बत शहरोज़ से करती हूँ उतनी ही तुमसे भी करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी उतनी ही फ़िक्रमंद हूँ जितनी शहरोज़ के लिए। तो राहिम कहेगा कि अगर आप मुझे भी अपना बेटा समझती होती तो कभी भी मुझे बदनाम ना करवाती। मेरी इज़्ज़त, मेरे बाप की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल गई सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे की वजह से, और आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं। मेरी और बाबा की कितनी बदनामी हुई आप नहीं सोच सकती। और अब आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं जो कुछ भी करूँगा वो आप सब लोग देखेंगे। राहिम तो सब कुछ जानता है मामले को, लेकिन फिर भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर सका। दूसरी तरफ आफिया मैडम जो कि अब नई चाल चलेगी और एमन को कॉल करेगी और कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा बेटा जेल से रहा हो गया, क्योंकि उसने जमाल को ख़रीद लिया है। इसलिए जमाल ने तुम्हें मारने का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ दूंगी। उधर एमन जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एमन की माँ जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ तमाम मीडिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एमन से वजह पूछते हैं कि आखिर आपने पहले राहिम अली नवाज़ का नाम क्यों लिया था, जबकि अब मुजरिम यानी जमाल ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो एमन कहती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर जमाल ने क्यों खुद का नाम लिया है। मैं सिर्फ उस रात के बारे में जब सोचती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही नाम आता है और वो है राहिम अली नवाज़। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा है इश्क जुनून की अगली एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राहिम जो कह रहा तो हो चुका है और अब ज़ख्मी शेर बन चुका है और उसने सोच लिया है कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। अपनी माँ और भाई के साथ साथ वो एमन और उसके घर वालों को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर देगा और उनसे पूछेगा कि आखिर तुम लोगों को कितने पैसों में ख़रीदा है मेरी माँ ने। क्योंकि जब राहिम को पता चलेगा कि जमाल ने सब इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है कि एमन को राहिम ने नहीं बल्कि जमाल ने मारने की कोशिश की थी, तभी वो सोचेगा कि जमाल तो मेरे मामू ने ख़रीद लिया है और एमन और उसके घर वालों को मेरी माँ ने। इसीलिए राहिम जब घर आएगा तो शहरोज़ और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे राहिम को देखकर। तो राहिम शहरोज़ से कहेगा कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द सारा सच सबके सामने लेकर आऊँगा और तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा बेनकाब करूँगा। तो आफिया मैडम राहिम से कहेगी कि राहिम, हमें माफ़ कर दो बेटा। तुम जानते हो मैं जितनी मोहब्बत शहरोज़ से करती हूँ उतनी ही तुमसे भी करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी उतनी ही फ़िक्रमंद हूँ जितनी शहरोज़ के लिए। तो राहिम कहेगा कि अगर आप मुझे भी अपना बेटा समझती होती तो कभी भी मुझे बदनाम ना करवाती। मेरी इज़्ज़त, मेरे बाप की इज़्ज़त सब मिट्टी में मिल गई सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे की वजह से, और आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं। मेरी और बाबा की कितनी बदनामी हुई आप नहीं सोच सकती। और अब आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं जो कुछ भी करूँगा वो आप सब लोग देखेंगे। राहिम तो सब कुछ जानता है मामले को, लेकिन फिर भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर सका। दूसरी तरफ आफिया मैडम जो कि अब नई चाल चलेगी और एमन को कॉल करेगी और कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा बेटा जेल से रहा हो गया, क्योंकि उसने जमाल को ख़रीद लिया है।
اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن، جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا، جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن، جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا، جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں،
میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راہم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی۔ میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں۔ میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راہم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے۔ لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی۔ میری عزت، میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں۔ میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے۔ لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو
کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا، جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے، میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔
ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ عشق کے جنون کے اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ راحم جو کہ رہا تو ہو چکا ہے اور اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایمن اور اس کے گھر والوں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے میری ماں نے، کیونکہ جب راحم کو پتہ چلے گا کہ جمال نے سب الزام اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ایمن کو راحم نے نہیں بلکہ جمال نے مارنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ سوچے گا کہ جمال تو میرے ماموں نے خرید لیا ہے اور ایمن اور اس کے گھر والوں کو میری ماں نے۔ اسی لیے راحم جب گھر آئے گا تو شہروز اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے راحم کو دیکھ کر۔ تو راحم شہروز سے کہے گا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ اب میں بہت جلد سارا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور تمہارا اور تمہاری ماں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ تو عافیہ میڈم راحم سے کہے گی کہ راحم ہمیں معاف کر دو بیٹا، تم جانتے ہو میں جتنی محبت شہروز سے کرتی ہوں اتنی ہی تم سے بھی کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی شہروز کے لیے۔ تو راحم کہے گا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے بدنام نہ کرواتی، میری عزت میرے باپ کی عزت سب مٹی میں مل گئی صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں، میری اور بابا کی کتنی بدنامی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتی، اور اب آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ راحم تو سب کچھ جانتا ہے معاملے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم جو کہ اب نئی چال چلے گی اور ایمن کو کال کرے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس نے جمال کو خرید لیا ہے، اس لیے جمال نے تمہیں مارنے کا الزام خود پر لے لیا ہے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ ادھر ایمن جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایمن کی ماں جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو وہاں تمام میڈیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایمن سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے پہلے راحم علی نواز کا نام کیوں لیا تھا جبکہ اب مجرم یعنی جمال نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آخر جمال نے کیوں خود کا نام لیا ہے۔ میں صرف اس رات کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے راحم علی نواز۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔